رابعہ فاروقی کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل. سو ہمارے پاس کچھ کہانیاں بھی ہوں گی جیسے جن کو نقصان ہوا کمپیرزن کی مدد سے, ورنہ ایک زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت ایسا لگتا تھا کہ جب دیکھتے پہلے کون کھاتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھی نا, کھانا ناشتہ کرے دیکھتے پہلے کون کھاتا ہے, اس چکر میں ہم ذرا جلدی کھا کے ٹائم پہ اسکول پہنچ جایا کرتے تھے. سو پتہ نہیں بعد میں پھر یہ چیزیں کیوں ہونے لگیں. ندہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. ایک جینیٹک فیکٹر ہے, دو بچے ایک ہی خاندان میں جب پیدا ہوتے ہیں تو جینیٹکلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. سیکنڈلی ان کے جو پیرنٹس گو تھرو کر رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے. ایموشنلی میں کدھر تھی اپنی لائف میں جب روحان پیدا ہوا ورسز ایموشنلی اب جب ایلا نور پیدا ہوئی ہے تو میں کہاں ہوں, میری جرنی کیا ہے, اس وقت میری ویکنیسز کیا تھی, میرے فیئرز کیا تھے, وہ افیکٹ روحان کو ہوئے. آج میرے وہی ویکنیسز اور فیکٹرز ہیں فیئر کے یا نہیں, تو جو میرے نئے فیکٹرز ہیں وہ افیکٹ کریں گے ایلا نور کو. سو اور انوائرمنٹل سوشل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. آئی ایم شیور ڈاکٹر صاحبہ ول بی ایبل ٹو شیڈ مور لائٹ آن اٹ. بٹ ہر گھر میں کوئی دو بچے آپ کو ایک جیسے نہیں ملے, چاہے وہ سگے بہن بھائی بھی نہ ہوں, وہ ان میں اب ماں خود بتا سکتی ہے کہ میرے بچے میں کیا, جس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے. 3 بچوں کی ماں ہے, اگر وہ فنگر ٹپس پہ اس کو پتا ہوگا, ہے نا. تو آپ کیا کہتی ہیں کمپیرزن کو لے کر کہ ہمارا اسکول آف تھاٹ جو ہمارے والدین تھے ان کا اسکول آف تھاٹ تو یہ تھا کہ مقابلہ کراؤ تو بہتر سے بہتر ہوگا, اس کو دیکھو کتنا اچھا پڑھتا ہے, تم کیوں نہیں ایسا پڑھ سکتی, مطلب لائک اسی طرح کزنس میں. اچھا دیکھیے, ہاں ندا جیسے ثروت نے بھی کہا نا کہ بھائی بہن بھی ایک جیسے نہیں ہوتے, آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہوں وہ بھی بالکل آئیڈینٹیکل نہیں ہوتے. 100% اللہ میاں نے 2 لوگ ایک جیسے بنائے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ جو مقابلے بازی والا مائنڈ سیٹ ہے وہ کہاں سے آتا ہے, کہ دیکھیں جو ہمارے پیرنٹس کی جنریشن ہے نا, یہ وہ جنریشن ہے جو کہ بہت سروائیول والے اس میں پلے ہیں. مطلب ریسورسز کم ہے, اسکارسٹی ہے, اور ایک سروائیول والا مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی سروائیو کرنا ہے. سروائیول مائنڈ سیٹ میں کمپٹیشن جنم لیتا ہے کہ بھائی آپ کو بھی وہی ریسورسز چاہیے, وہ کم ہیں, ان میں 2 لوگوں کو پورے نہیں ہو سکتے, تو ایک کو دوسرے سے چھین کے لینے ہیں ریسورسز. اب کون جیتے گا, جو زیادہ کمپیٹنٹ ہوگا. تو یہ چیز کیا ہے, اب ہر ایک کو پتہ نہیں ہے, یہ کانشیسلی انہیں نہیں پتہ ہے کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں, لیکن یہ آٹومیٹکلی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جی کمپیریزن جو تھے پیرنٹس وہ شروع کر دیتے تھے, اسپیشلی اکیڈمکس میں زیادہ تر جو ہے کہ جی اس کے دیکھو نمبر کتنے اچھے آ رہے ہیں, فلاں کی پوزیشن آئی ہے, فلاں اس سبجیکٹ میں اتنا اچھا ہے, تم ڈفر ہو, تم نالائق ہو, پھر اس طرح کے الفاظ کا استعمال کرنا. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ نا نیچرلی بھی ایک میکینزم ہے, ایک انسان اپنی جو ویلیو ہوتی ہے یا ورتھ ہوتی ہے اس کا تعین کس طرح سے کرتا ہے. جیسے اگر ہم تینوں یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ایک نیچرل پروسیس ہے جو چل رہا ہے ہمارے مائنڈ میں کہ ہم ایک دوسرے سے خود کو کہیں نہ کہیں کمپیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ جو نیچرل پروسیس ہے اس میں کیا ہوگا, میں اپنی اچھی کوالٹیز بھی دیکھوں گی, تھوڑی وہ بھی دیکھوں گی جو مجھے لگتا ہے میری لیکنگ ہے, اور ہو سکتا ہے میں اس سے انسپریشن لوں آپ لوگوں سے. ٹھیک ہے, کہ اچھا دیکھو ان میں یہ چیز اچھی ہے تو میں بھی اس طرح سے کر لوں تو مجھ میں بھی اچھی ہو جائے گی. ہوگا کیا, لیکن اگر میں ہر طرف سے یہ سن رہی ہوں کہ تم میں یہ کمی ہے, تم میں یہ برائی ہے, اس میں دیکھو یہ اچھا, اس میں دیکھو وہ اچھا, وہ دیکھو تم سے کتنا اچھا, تو اب کیا ہوگا کہ میں اپنی پازیٹیو کوالٹیز نہیں دیکھ سکوں گی. مجھے صرف اپنی جو نیگیٹو کوالٹیز ہیں وہ اور بڑی ہو کے نظر آئیں گی, اور مجھے لگے گا کہ یار دوسرے ہی مجھ سے بہتر ہیں ہر دفعہ. تو ایک نیچرل پروسیس پہ آپ نے اوور رائٹ کر دیا کہ باہر سے بھی یہی میسج مل رہا ہے, اور اسپیشلی پیرنٹس سے. پیرنٹس ہوتے ہیں بچوں کے لیے, آپ سمجھیں کہ آئیڈیل ہوتے ہیں, اور ہم لوگ ان کو دیکھ کے ہی کہ انہوں نے کہہ دیا تو بس حرف آخر ہے. اگر امی یا ابو نے ڈفر کہہ دیا تو ہاں بھائی ہم ڈفر ہیں, وہ ہم تو ہو ہی نہیں سکتے کچھ بہتر. بالکل, وہ آئیڈینٹی بن جاتی ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پیرنٹس نا آئینہ ہوتے ہیں بچے کے لیے. آپ نے اس آئینے میں دکھا دیا کہ تم ڈفر ہو, اب وہ اس بچے کی آئیڈینٹی بن جائے گی. جو ایک ڈفر انسان پھر بچہ ہتھیار بھی ڈال دیتا ہے, وہ تو اپنے آپ کو خود ہی. کتنی اچھی بات کہی ہے انہوں نے کہ فیئر جو فیکٹر ہے نا, فیئر از دا ورسٹ فیکٹر فار گروتھ. اگر ہم ڈر کے سوچیں گے کہ نہیں دیکھو میرے تو میں تو انٹیلیجنٹ ہوئی نہیں کہ خالہ کی بیٹی کے ساتھ میرا کمپیریزن ہو,
تو آپ نے پہلے ہی بچے میں فیئر ڈال دیا. اب اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے, اس کے اندر جو خود مختاری ہے, اس کے اندر جو ڈرائیو ہے, وہ آپ نے وہیں شیٹر کر دی. سو اٹس سو امپورٹنٹ کہ کمپیریزن نہ کیا جائے, اور فیئر فیکٹر کو, آئی مین دیر آر اے لاٹ آف ویز آف انکریجنگ یور چائلڈ. اب میں جیسے کہتی ہوں, مجھے تم 7 بکس پڑھ کے دو گے تو تمہیں یہ گیم ملے گا. تو اس میں کیا ہو رہا ہے, وہ انکریج بھی ہو رہا ہے, اور اس کو میں کمپیئر نہیں کری, اور سیکنڈلی میں اس کو فیلئر کی طرف نہیں کری کہ تم نے تو کرنا ہی نہیں ہے, تم تو کر ہی نہیں سکتے, انعام ملے گا نہیں. اینڈ وکیبولری, آپ اپنے بچے کے ساتھ وکیبولری کیا استعمال کر رہے ہیں. کیا میں اس سے کہہ رہی ہوں تم نہیں کرو یہ, یا میں اس سے کہوں وہ دیکھو وہ کر سکتے ہو تم. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو وہ نہیں کر رہا اس پہ فوکس نہ کریں, جہاں اس کو پہنچنا ہے, جہاں آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ وہ وکیبولری استعمال کریں. تو جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ کمپیریزن اس لیے ہوتا ہے کہ آپ فیئر ڈال دیتے ہیں کہ بھائی تم تو کبھی گرو ہی نہیں کر سکو گے, تم تو کبھی بہتر ہی نہیں ہو سکو گے, رائٹ. یس ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ اب وہ فیئر اتنا اوور پاورنگ ہو جاتا ہے کہ کانفیڈنس نہیں آپ میں ڈیولپ ہو سکتا, آپ خود کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں, آپ ہر وقت ایک ذہن میں ایک آواز رہتی ہے کہ میں تو نہیں کر سکتی, مجھے تو یہ نہیں آتا, مجھ سے غلطی ہو گئی تو کیا ہوگا. غلطی کے بغیر انسان نہیں سیکھ سکتا. اب غلطی کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, یہ پیرنٹس کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ بچے نے اگر کوئی غلطی کی, اچھا بچہ غلطی کرے گا, پیرنٹس کی طرف دیکھے گا, آپ کچھ انہیں نہ کہیں. کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو بڑے ہی مطلب ایک دم سے کرٹیسائز کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو اسپیشلی فادرز ہوتے ہیں. بہت سارے گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ فادرز جو ہیں وہ بہت کرٹیسائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بچے کے سامنے ہی اپنی بیوی کو بول رہے ہوتے ہیں کہ یہ سکھایا تم نے, یہ سکھایا تم نے. تو وہ بچہ یہ بھی سوچنے لگتا ہے کہ کچھ غلط میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو سارا تو الزام میری اماں کے اوپر آ جاتا ہے, اور وہ پھر اور ڈر جاتا ہے کہ اب میں نے غلط کیا تو میں تو سن لوں گا مگر میری ماں کو بھی سننی پڑے گی. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ندا آپ یہ نوٹ کریں گی کہ جب بچے ماں باپ کی ریلیشن شپ کو اسٹرانگ نہیں دیکھتے, ایک انسیکیورٹی ان میں آتی ہے, اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی ہاؤ دے ول ٹریٹ دا مدر وین دا فادر از ناٹ دیئر. تو جب وہ ڈانٹ وانٹ کے گھر سے چلے جاتے ہیں جاب پہ, تو بچوں کا جو برا ایٹیٹیوڈ ہے یا ڈیمیننگ ایٹیٹیوڈ ہے وہ اسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے جیسے فادر اپنی بیوی کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ماں کو ویسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں. اماں پہ ہی سب بلیم ہے, کیونکہ باپ بھی بلیم کر رہا ہے, سوسائٹی بھی ماں کو بلیم کر رہی ہے, تو ایونچولی بچہ یہی دیکھتے ہوئے کرتا ہے کہ ماں از دا بلیمنگ فیکٹر.